السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ایک خاص موضوع ہے رمضان المبارک کی خاص دعائیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت کا اشارہ لیتے ہوئے اور سہارا لیتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا ہے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس پورے رکوع میں رمضان اور اس کے احکام ذکر کیے گئے ہیں، لیکن بیچ میں ایک آیت شریفہ آئی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو آپ فرما دیجیے کہ میں تو بندوں کے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والوں کی دعا سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، تو دعا مانگنے والوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا مانگا کریں، ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر یقین اور ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تو امید ہے کہ وہ اپنے مقصد تک رہنمائی پا جائیں گے، یعنی اپنے مقصد کو پا لیں گے۔ آیت کریمہ کا سیاق اور سباق یعنی اگلا اور پچھلا حصہ یہ بتا رہا ہے کہ رمضان المبارک دعاؤں کا بھی مخصوص مہینہ، جہاں رمضان کی اور بہت سی عبادتیں ہیں، ان میں سے ایک مخصوص عبادت رمضان المبارک میں دعا کا خصوصی اور کثرت کے ساتھ میں اہتمام ہے۔ بلکہ دعا تو اپنے آپ میں مستقل ایک عبادت ہے، اور ایک روایت میں تو آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، پورا مغز ہے عبادت کا۔ اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے دعا مانگنے سے اعراض کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا، یعنی اللہ کو مانگنا پسند ہے، اور جو نہیں مانگتے وہ گویا متکبر ہیں، سرکش ہیں، اور وہ اپنے آپ کو گویا محتاج نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے رمضان میں خصوصی طور پر دعاؤں کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد کے اوقات ہیں، ان میں دعا کا اہتمام ہو، خصوصاً 5 وقتہ نمازوں کے بعد رمضان المبارک میں دعاؤں کا اہتمام ہو، اور بطور خاص افطار کے وقت میں، کیونکہ افطار کے وقت میں روزے دار کے دعا کا قبول ہونا حدیثوں میں بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عام دعائیں ہیں جو رمضان المبارک میں عام مسلمان پڑھتے ہیں، چونکہ لاک ڈاؤن میں سب لوگ مسجدوں میں نہیں جا پا رہے ہیں، اور مسجدوں سے باقاعدہ تعلیم اور دعاؤں کا اس طرح کا اعلان اور اہتمام بھی نہیں ہے، تو مناسب سمجھا کہ عام طور پر وہ دعائیں جو رمضان المبارک میں مسجدوں میں پڑھوائی جاتی تھیں، کہلائی جاتی تھیں، منگوائی جاتی تھیں، ان کو بھی مختصر آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ سحر کے وقت میں خاص طور پر کثرت کے ساتھ میں جن الفاظ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے جس دعا کو اپنی زبان پر کثرت سے رکھنا چاہیے، وہ دعا ہے یا واسع المغفرہ اغفر لی، یا واسع المغفرہ اغفر لی۔ اسی طرح عصر اور مغرب کے درمیان کثرت کے ساتھ میں اس دعا کو بھی اپنی زبان پر رکھنا چاہیے، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی۔ افطار سے پہلے جب ہم دعائیں مانگتے ہیں، اس وقت میں حدیث شریف میں خصوصی طور پر ایک دعا کا تذکرہ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اس دعا میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کی رحمت کا سوال کیا گیا ہے، کہ جو رحمت سب کو وسیع ہے اور پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس وسیع رحمت کے صدقے میری مغفرت فرما۔
اسی طرح جب افطار ہم کرتے ہیں تو افطار کے لیے تو مشہور دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس دعا میں ابو داؤد شریف میں بس یہی الفاظ نقل کیے گئے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ افطار سے فارغ ہونے کے بعد جو کھانے کے بعد کی دعائیں ہیں وہ سب پڑھنی چاہیے، ساتھ ساتھ میں خصوصی طور پر روزہ افطار کرنے کے بعد اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے جو خشکی تھی وہ ختم ہو گئی اور رگیں جو سوکھ چکی تھیں وہ تر ہو گئیں اور یقینی طور پر ہمارا اجر پکا ہو گیا اور ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ روایتوں میں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 3 حصوں کو الگ الگ تقسیم فرمایا ہے۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے، پہلے 10 دن عشرہ رحمت ہیں، دوسرے 10 دن عشرہ مغفرت ہیں، اور تیسرے 10 دن عشرہ نجات ہیں، یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ان خاص اوقات میں بھی ہمیں رحمت کی، مغفرت کی اور نجات کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ عشروں کی وضاحت کے ساتھ میں کہ یہ پہلے 10 دن میں، پھر یہ دوسرے 10 دن میں، پھر یہ تیسرے 10 دن میں، اس طرح حدیثوں میں کہیں بھی کوئی مخصوص الفاظ اور کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں یہ ان الفاظ میں دعا مانگنی چاہیے، دوسرے میں ان الفاظ میں اور تیسرے میں ان الفاظ میں۔ البتہ علماء نے، مشائخ نے اور اہل اللہ نے ان عشروں کی مناسبت سے رحمت کی دعائیں طے فرما دی ہیں کہ عام لوگ اگر اپنے انداز میں دعا نہیں مانگ سکتے تو وہ رحمت کی دعائیں پڑھتے رہیں۔ مثلا پہلے عشرے میں جو رحمت کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہو سکتی ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور آپ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اور اسی طرح ایک وہ مشہور دعا بھی ہے اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین۔ تو رحمت سے متعلق جتنی دعائیں ہیں وہ آپ پہلے عشرے میں کثرت کے ساتھ میں مانگیں۔ اسی طرح دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تو اب مغفرت کے لیے سب سے بہتر استغفار ہے کہ آپ استغفار پڑھیں، چھوٹا بڑا جو بھی آپ کو یاد ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں ہر گناہ سے مغفرت چاہتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ یا مغفرت کی جو عام دعائیں ہیں وہ مانگ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، اور اے آپ چونکہ جہانوں کے پروردگار ہیں اور آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ میں آپ سے مغفرت کی دعا چاہتا ہوں۔ اسی طرح تیسرا عشرہ چونکہ جہنم سے نجات اور آزادی کا ہے تو اس کے لیے آپ وہ دعا جو حدیث میں جہنم سے آزادی کے لیے خاص طور پر ذکر کی جاتی ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے محفوظ فرما۔ یا اسی طرح وہ جو مشہور دعا ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کا آخری جملہ ہے وقنا عذاب النار، تو یہ بھی جہنم سے آزادی اور حفاظت کی دعا ہے۔ یا پھر بعض حضرات ان الفاظ میں دعا پڑھتے ہیں اللہم اعتق رقبتی من النار یا اللہم اتقنی من النار وادخلنی الجنۃ مع الابرار۔ اس طرح کی دعائیں یہ 3 عشروں کے لیے ہیں، خاص طور پر پہلے عشرے میں رحمت کی دعائیں مانگی جائیں، دوسرے عشرے میں مغفرت کی دعائیں مانگی جائیں، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے حفاظت اور بچاؤ اور نجات کی دعائیں مانگی جائیں۔ اور آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور روایت ہے جس کو صحیح ابن خزیمہ میں بھی نقل کیا گیا ہے اور شعب الایمان میں بھی نقل کیا گیا ہے، اس میں خاص طور پر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، یعنی یہ 4 دعائیں خصوصی طور پر ہر انسان کے زبان پر رمضان المبارک میں رہنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت ہونی چاہیے، اور استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، اور اسی طرح جنت کی طلب ہو اور جہنم سے حفاظت کی دعا ہو۔ اس کے لیے ہم یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، جس میں یہ 4 چیزیں شامل ہوں گی۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم جو تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے بعد 4 رکعت پر بیٹھنے کے بعد ہمارے یہاں ایک دعا پڑھی جاتی ہے جو کافی لمبی دعا ہے،
اور زیادہ تر لوگوں کو وہ یاد نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات یہاں وضاحت کے ساتھ میں یہ عرض ہے کہ وہ لمبی دعا جو ہم 4 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں سبحان اللہ والی، وہ دعا حدیثوں میں ان الفاظ کے ساتھ میں نہیں، یعنی حدیث سے وہ دعا ثابت نہیں ہے۔ پھر یہ دعا ہمارے علماء اور فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ اس موقع پر جو ترویحہ ہوتا ہے، 4 رکعت کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے، اس میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ آپ اس موقع پر اللہ کی حمد و ثنا جن الفاظ میں چاہیں بیان کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ توبہ اور استغفار کے کلمات پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، موقع ہو تو مختصر کچھ تلاوت کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسی دعا خاص نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں پڑھی گئی تو جواب دہی ہوگی یا ہم کسی جرم کے اور گناہ کے مرتکب ہوں گے، بلکہ ایسی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ عام مسلمان چونکہ 3 تسبیحات پڑھتے ہیں تو اس میں تیسرا کلمہ تقریباً سب لوگوں کو یاد ہوتا ہے۔ اگر اتنا بھی یاد نہ ہو تو تیسرا کلمہ اگر نہ پڑھ سکیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کا اہتمام کی جائے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک اہم وضاحت اور ہے، روزے کی نیت جن الفاظ میں ہمارے یہاں رائج ہے، بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ الفاظ بھی حدیث پاک میں نہیں۔ نیت چونکہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، آپ جب سحری کھاتے ہیں آپ دل میں ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے، بس یہی نیت ہے آپ کی۔ لیکن اگر آپ ان الفاظ میں بھی نیت کرنا چاہیں تو آپ ان الفاظ میں بھی نیت کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اپنی زبان میں کسی اور دوسرے الفاظ میں نیت کرنا چاہتے ہو تو آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بصوم غد نویت من شہر رمضان حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہیں، نیت کے لیے یہ الفاظ متعین نہیں ہے۔ جن الفاظ میں آپ چاہیں روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اور اگر الفاظ میں نہ بھی نیت کریں تو آپ کا صرف دل میں ارادہ کر لینا اور دل کی نیت کر لینا یہ کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کو مخصوص دعاؤں کے ساتھ میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو دعائیں اس مہینے میں ہم مانگیں اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبول عطا فرما کر کے ہمارے مقاصد حسنہ کی تکمیل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Please like, share and subscribe to Mufti Saqawat Hussain official YouTube channel.